اب ہم مشقی سوالات پر غور کرتے ہیں غزل کی کہ پہلا سوال ہے، شاعر دل سے اور آسمان سے کیوں ڈرا ہوا ہے؟ تو جواب ہے، شاعر اپنے دل سے اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ وہ عشق کے مرض یعنی عشق کی بیماری میں مبتلا ہو کر حسیناؤں کے ظلم و ستم کا شکار ہو رہا ہے، اور وہ آسمان سے اس لیے ڈرا ہوا ہے کہ پرانے خیالات کے مطابق ساری کی ساری مصیبتیں، ساری کی ساری آفتیں آسمان سے ہی نازل ہوتی ہیں، اور یہ دونوں کی وجہ سے انسان مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، خود کلامی کا مطلب کیا ہے؟ تو جواب، اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ سے بات کرنا۔ خود کلامی کا جو مطلب ہے وہ اپنے آپ سے باتیں کرنا، اور یہ ایک قسم کی بیماری بھی ہوتی ہے جس کو نفسیاتی بیماری کہتے ہیں، جس میں کیا ہے کہ انسان کی ذہنی روح ہے نا وہ بہک جاتی ہے، یعنی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے، اور آدمی کیا ہے کہ غیر محسوس طریقے سے وہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، یعنی وہ خود سے ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب دیتا ہے، اور دیکھنے والے جب دیکھتے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار شاید یہ کسی سے باتیں کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو جو ہمیں دکھائی نہ دیتا ہو۔ سوال، اس غزل کا مقابلہ غالب کے درج مقطع سے کیجیے اور بتائیے کہ دونوں میں کون سی بات مشترکہ ہے۔ یعنی الطاف حسین حالی کی جو غزل تھی اس کا جو آخری شعر تھا مقطع، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے۔ اسی طریقے سے مرزا اسد اللہ خان غالب کا شعر ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں۔ ان دونوں کے اندر کیا کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ کون سی بات ایسی ہے جو مشترکہ ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ غالب اور حالی نے اپنے اپنے مقطع میں اپنے کلام کی خوبیوں اور اپنے انداز بیان پر تبصرہ کیا ہے۔ غالب نے دوسرے شعراء کے کلام کی تعریف کرتے ہوئے اپنے انداز بیان کی راہ راست تعریف کی، یعنی غالب نے اپنے اس شعر کے اندر دوسرے شاعروں کے دوسرے جو شاعر تھے ان کی جو شاعری تھی ان کی تعریف کرتے ہوئے اپنا انداز بیان کی راہ راست تعریف کی، جبکہ اس کے اکارڈنگ الطاف حسین حالی نے خود کیا ہے کہ اپنی تعریف، اپنے آپ کو جادو بیان کہا ہے، اور دونوں میں تعلق کا الگ الگ انداز ہے۔ عزیز طالب علموں، اب عملی کام یہ ہے کہ حالی کی مقدمہ شعر و شاعری کا نسخہ حاصل کریں اور اس میں شعر کی خوبیاں بیان کی گئی ہے انہیں اپنے استاد سے پوچھیں۔ تو عزیز طالب علموں، اس کا جواب، مقدمہ شعر و شاعری جو ہے یہ ایک تنقیدی کتاب ہے الطاف حسین حالی کی۔ آپ نے شاعرانہ خصوصیت کے آخر میں ایک لفظ میں نے بتایا تھا، پڑھا تھا کہ الطاف حسین حالی غزل کے ساتھ ساتھ سوانح عمری اور تنقیدی نگاری بھی کیا کرتے تھے۔ تو تنقیدی نگاری ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے مقدمہ شعر و شاعری۔ یہ تنقیدی مشہور کتاب ہے۔ اس میں شاعری کے اصولوں پر بحث ہوئی ہے، یعنی شاعری کے کیا اصول ہونے چاہیے، کیا اصول ہیں، اس پر بحث کی گئی ہے۔ یہ تنقید کی پہلی باقاعدہ تصنیف مانی جاتی ہے، یعنی اردو ادب کے اندر تنقید کے تعلق سے سب سے پہلی کتاب مقدمہ شعر و شاعری مانی جاتی ہے۔ غور سے سن لیجئے، یہاں پر سوال بھی ہو رہا ہے کہ اردو ادب کے اندر تنقید کے تعلق سے باقاعدہ پہلی تصنیف کون سی ہے، پہلی کتاب کون سی ہے؟ تو پہلی کتاب وہ مقدمہ شعر و شاعری ہے، اور حالی نے اس مقدمہ شعر و شاعری میں شعر کی خوبیاں بیان کی ہیں۔ آل احمد سرون نے مقدمہ شعر و شاعری کو اردو شاعری کا پہلا منشور یعنی مینوفیسٹو کہا ہے۔ عزیز طالب علموں، معروضی سوالات پر بھی غور کر لیجئے۔ تو معروضی سوالات میں پہلا سوال ہے کہ حالانکہ الطاف حسین حالی کو کس خطاب سے اور کب نوازا گیا؟ تو الطاف حسین حالی کو شمس العلماء کے خطاب سے 1906 عیسوی میں نوازا گیا۔ حالی کے والد کا نام کیا ہے؟ تو الطاف حسین حالی کے والد کا نام خواجہ عزت بخش ہے۔ الطاف حسین حالی کے استادوں کے نام تحریر کریں۔ تو اس کا جواب ہے الطاف حسین حالی کے استاد مرزا غالب اور مولوی نوازش علی ہیں۔ سوال نمبر 4، حالی نے اپنی شاعری کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو عزیز طالب علموں، الطاف حسین حالی نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔
عزیز طالب علموں، تجاہل عارفانہ کی تعریف لکھو. تو میں نے اوپر سبق میں بتایا تھا کہ تجاہل عارفانہ کیا ہے. تو جواب اس کے لغوی معنی جان بوجھ کر انجان بننا، اور اصطلاح میں کسی چیز کو جاننے کے باوجود انجان بننا تجاہل عارفانہ کہلاتا ہے. عزیز طالب علموں، صنعت تضاد کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی بھی تعریف کرو. تو اس کا جواب ہے تضاد کہتے ہیں شعر میں ایسے الفاظ کو ایک ساتھ لایا جائے جن میں تضاد یعنی ضد پائی جائے، اسے تضاد کہتے ہیں. متضاد بھی کہتے ہیں. یہ شاعری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی صنعت ہے، اور اس صنعت کو طباق بھی کہتے ہیں. تحریر طیب عزیز خان محمودی. السلام علیکم.